یعد الظالم علی یدیہ، اس دن ہر ظالم غصے اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے 18ویں پارہ کا اختتام کیا تھا سورہ الفرقان کی آیت نمبر 20 کے اوپر، اور اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے آگے 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں۔ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 77 اس پارے مبارک میں ذکر ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آگے جو دیگر صورتیں آئیں گی ان کے مطابق ہم ان کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اس وقت سب سے پہلے سورہ الفرقان کے خلاصے میں آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 میں یعنی 29 میں کفار کی بد نصیبیوں کا ذکر ہے اور جنتیوں کی خوش قسمتی کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن کے منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اور آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 34 میں قرآن مجید کا بیان ہوا اور نبیوں کے دشمن اور جو کفار ہیں ان کے برے ٹھکانوں کا ذکر ہوا۔ الفرقان آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 39 میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے اور ان کی قوموں کے عذاب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 44 میں یعنی 44 میں کفار مکہ کی شرمناک بے باکیوں کا بیان ہے، اور آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 54 کے اندر انعامات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 60 میں کفار کی مذمت کی گئی ہے اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ جل شانہ کی عظمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 77 میں رحمان کی شان بیان ہوئی اور عباد الرحمان کی پہچان بیان ہوئی اور ان کے احسن ٹھکانوں کا بیان ہوا۔ اسی طرح آئیے اب ہم سورہ الفرقان کی چیدہ چیدہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ 19ویں پارے کا جو آغاز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید نہ رکھنے والوں کے اعتراض سے ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیتے تو ہم ضرور ایمان لاتے۔ حقیقت میں یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے ہیں اور حد سے بڑھ کر سرکشی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید میں اس مقام پہ جو لا یرجون لقاءنا آیا ہے کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اس سے مراد مفسرین کرام نے قیامت کے دن بندوں کا اللہ کے روبرو جو پیش ہونا ہے اسے ملاقات قرار دیا، اور جتنے بھی چاہے کفار ہیں چاہے مسلمین ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو سبھی اللہ کی عدالت میں اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اس کو قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لقاء یعنی اپنی ملاقات سے بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے اس کی وضاحت میں جو فرمایا ہے کہ جو مشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مشرکین ہماری ملاقات سے خوف زدہ نہیں ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لوٹ کے اللہ کے دربار میں نہیں جانا اور ہمارے عذاب سے نہیں ڈرتے، انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرشتے نازل کیوں نہیں کیے جو ہمیں آ کر یہ خبر دیتے کہ یہ قرآن کتاب
हकीकत है और ये नबी जो हमने तुम में से मबूस किया ये नबी बरहक है कि हमारे पास अगर वो फरिश्ते आते हमें वो खबर देते इस बात की अगर आप नबी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन लोगों ने ए हबीब ये एतराज किया है और उन्होंने कहा है कि अगर फरिश्ते आते तो हम मानते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी तौर पे उनको फरमाया कि उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया है। ये लोग तकब्बुर कर रहे हैं और अपने कौल में वो तकब्बुर की हद से भी बढ़ गए हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम नबी की बात नहीं मानते, हमें फरिश्ते आकर बताते। उनका तकब्बुर और उनकी सरकशी ये थी कि उन्होंने फरिश्तों को दुनिया में देखने का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि अगर हमें खुदा नजर आए तो हम उस खुदा के ऊपर यकीन रखेंगे। ये उनकी सरकशी थी और कुरान मजीद ने इस चीज को उनकी सरकशी और उनके तकब्बुर से ताबीर फरमाया है। और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी के मबूस होने को काफी नहीं समझा और हुजूर अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात अता हुए और बिलखुसूस कुरान करीम का जो मोजज़ा अता हुआ जिसकी नजीर जिन्नो बशर लाने से कासिर हैं, जिसकी मिसल जिन्नो बशर लाने से आजिज आ गए हैं, उन्होंने इस मोजज़े का भी इनकार किया। तो फिर फरिश्ते भी अगर उतर आते तो जिन्होंने इनकार करना है, जो कुरान देखकर मुनकिर हो गए, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी को अपने दरमियान देख के मुनकिर हो गए, अगर फरिश्ते भी उनके ऊपर नाजिल हो जाते वो फरिश्तों का भी इनकार कर देते, इसलिए कि वो लोग जो हैं वो फरिश्तों और शयातीन के दरमियान तमीज न कर सकते। और ये जानने के लिए कि दिखाई देने वाली चीज जो है ये फरिश्ता है या शैतान है, यानी इस दरमियान एक फर्क करने के लिए फिर एक मौजज़े की जरूरत होती और उसको साबित करने के लिए फिर एक और मौजज़े की जरूरत होती और मौजज़ात के सबूत को उन्होंने इसलिए नाकाफी समझा। और दूसरी बात यह कि जो इंसान है बहैसियत इंसान, इंसान बहैसियत इंसान, फरिश्ते को बहैसियत फरिश्ता जब वो आए तो इंसान उसको नहीं देख सकता। सो इसलिए जब भी इंसान जब तक अपनी इस बशरी हयात के अंदर है, इसके सामने जब भी कोई मलक आएगा, इंसान उस मलक जो बतौर मलक आया है, वो फरिश्ता जो बतौर फरिश्ता आया है, उसको नहीं देख सकता। वो फरिश्ता जब भी आएगा, अगर वो फरिश्ता इंसानी सूरत में आया है तो इंसान की आंख ये कुदरत रखती है, ये आंख, कि वो उस फरिश्ते को देख सके। जिस तरीके से कि बाज़ मौके पे सैयदना जिब्रील अमीन आप इंसानी सूरत में जलवागर हुए तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने उनकी जियारत की, लेकिन जब वो इंसानी सूरत में जलवागर न होते तो सहाबा कराम भी जिब्रील अमीन को न देख पाते। इसलिए फरिश्ते का इंसानी शक्ल में आकर उनसे बात करना एक तरीका था। मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में आके उनसे मिलते, फरिश्ते भी इंसानी शक्ल में आके उनसे मिलते तो वो उनको भी झुटला देते और उनको भी यही कहते कि ये तो हमारी तरह का बशर है जो हमसे मुलाकात कर रहा है, हम कैसे यकीन कर लें कि ये फरिश्ता वाकईतन फरिश्ता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए हबीब, दरअसल ये लोग मेरे सामने पेश होने पे यकीन ही नहीं रखते। दरअसल ये लोग आखिरत में इनको जो अजाब दिया जाएगा, जो मुनकरीन के लिए हमने अजाब तैयार किया, ये उस अजाब का इनकार करते हैं और ये मेरे पास लौटने का इनकार करते हैं। इसलिए ये इस तरह के बहाने तराश रहे हैं, वगरना अगर इन्होंने ईमान लाना होता तो ए हबीब आपसे बड़ा मौजज़ा क्या है, आप पे आने वाली किताब से बड़ा मौजज़ा क्या है, आप सरापा मौजज़ा, आप पे आने वाली किताब सरापा मौजज़ा, तो फिर किसी और मौजज़े के इजहार का मुतालबा ये क्यों करते अगर इन्होंने ईमान लाना होता। अब सूरह अल फुरकान की अगली आयत बताती है, आयत नंबर 22, यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमइज़िल लिल मुजरिमीना व यक़ूलूना हिजरम महजूरा। जिस दिन वो फरिश्ते को देखेंगे, जिस दिन ये कुफार, ये मुनकरीन फरिश्ते को देखेंगे तो उस दिन मुजरमों के लिए चंदा खुशी की बात न होगी, बल्कि वो उन्हें देख के डरते हुए कहेंगे। कोई रोक वाली आड़ होती, यानी कोई ऐसी चीज होती जिससे ये हम तक आने से ना आ पाते, जो हमें इनसे बचा लेती और इनको हमसे रोक लेती, इसलिए कि कुफ्फार के ऊपर
فرشتے رحمت کے فرشتے بن کے نہیں اترتے، مومنین کے اوپر فرشتے رحمت کے فرشتے بن کے اترتے ہیں، کفار منکرین اور مشرکین کے اوپر اللہ کے فرشتے اللہ کا عتاب اور اس کا عذاب لے کر اترتے ہیں۔ تو اس آیت کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اگر ان کی خواہش کے مطابق فرشتے اترتے نا اور آ بھی جائیں تو وہ ان کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرشتے گرفت کرنے والے فرشتے ہوں گے، اور وہ فرشتے ان کے لیے خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو یہ بتانے آئیں گے بچوں مہلت ختم ہو گئی توبہ کی، اور تمہارے لیے بہشت کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس میں تمہارا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، اور پھر فرشتے لوہے کے گرز مار کر ان کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکال لیں گے۔ اور اس آیت کے بعد قیامت کے دن اہل ایمان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا قرآن مجید نے اس کو بیان کیا اس کے بعد، اور قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے کیسا ہوگا اس کو الفرقان آیت نمبر 24 میں بیان کیا، مومنین کو بشارت دیتے ہوئے، مومنین کو خوشخبری دیتے ہوئے، ایمان والوں کو نوید سناتے ہوئے، ایمان والوں کو مسرتوں کا پیام سناتے ہوئے فرمایا اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن اہل جنت کی قیام گاہ بھی کیا خوب ہوگی اور آرام گاہ بھی خوب تر ہوگی، جہاں وہ حساب کتاب کے بعد جا کر قیلولہ کریں گے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں، جو آسائش اور جو رحمت عطا ہوگی ان کے ایمان کے صلے میں، ان کے اعمال صالحہ کے صلے میں، ان کے اخلاق حسنہ کے صلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے مقیلہ، اور مقیل کا جو معنی ہے وہ ہے قیلولہ کرنے کی جگہ، یعنی یہ جو عام طور پہ لوگ دوپہر کو سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے، اور جس مقام پہ قیلولہ کیا جاتا ہے اس کو مقیل کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اہل جنت پر قیامت کا دن، اہل جنت پر، اہل ایمان پر قیامت کا دن محض اتنا گزرے گا جیسے آدمی صبح کسی جگہ پہ جاتا ہے اور دوپہر کو اسے اس کے مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے، تو وہ وہاں جا کر اپنے قیلولہ کی جگہ پر کچھ دیر سستاتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا ہے۔ تو فرمایا اے جنتیو، اے میرے حبیب پر ایمان لانے والو، اے اعمال صالحہ اختیار کرنے والو، اے میرے حبیب کے اخلاق سے اپنے اخلاقوں کو منور کرنے والو، اے میرے حبیب کی مدد اور نصرت کرنے والو، اے میرے دین کی مدد اور نصرت کرنے والو، اے میری کتاب سے اور میرے حبیب کے دامان رحمت اور دامان سنت و حکمت اور شریعت سے وابستہ ہو جانے والو، جاؤ تمہیں بہشت کی نوید ہے، تمہارے لیے ہم نے قیلولہ کی جگہ تیار فرما دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 31 تک وقوع قیامت کا بڑا ہولناک منظر جو ہے اس کو بیان فرمایا، اور اس میں کفار کی کیفیت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے یاس و حسرت اور شرمندگی سے ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 24 میں آپ نے دیکھا کہ اہل ایمان کو قیامت کے دن کس عزت کے ساتھ حوصلہ افزائی فرمائی گئی، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار نہیں کیے، اخلاق مصطفیٰ سے اپنے اخلاق کو منور نہیں کیا، ان کا کیا انجام ہے۔ سورہ الفرقان میں فرمایا آیت نمبر 25 میں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس دن آسمان پھٹ کر بادل کے دھوئے میں بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اس دن سچی حکمرانی صرف رحمان کی ہوگی۔ اس دن الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن سچی حکمرانی صرف خدائے رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ اور یہاں جو حکمرانی کا ذکر کیا گیا، یہاں جو ملک کا ذکر کیا گیا، اس کے بارے میں
یہ یاد رکھیں کہ یہ دعویٰ ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بادشاہت کے اوپر، اپنے اقتدار کے اوپر، اپنے 4 روزہ اس دبدبے کے اوپر جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو اتراتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، ان کے سب دعوے اس دن ختم کر دیے جائیں گے، اور حقیقی شہنشاہ اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق اپنے تخت کے اوپر اجلال فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، میں ہوں حساب لے کے بدلہ لینے والا۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں آج؟ این الجبارون، سرکشی کرنے والے کدھر ہیں؟ این المتکبرون، اور تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ یہ اللہ جل شانہ اعلان فرمائے گا۔ ہر طرف سناٹا ہوگا، کسی میں مجال نہ ہوگی اس کی بارگاہ میں دم مارنے کی۔ وہ اعلان کرتا ہے زمین کے بادشاہوں کہاں ہو؟ زمین میں سرکشیاں کرنے والے کہاں ہو؟ زمین پہ متکبر ہو کے چلنے والے، میری مخلوق کو روندنے والوں کہاں ہو؟ آؤ سامنے، آج حقیقی شہنشاہ اپنی شہنشاہی کے ساتھ جلوہ گر ہے، آج صرف اسی کی شاہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ہر ظالم غصے اور حسرت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ کہے گا کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آ کر ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا اس دن، اور کیا کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، افسوس میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ قیامت کے دن حسرت کریں گے۔ اس پہ علماء معانی نے، مفسرین نے بڑی خوبصورت شاندار بحثیں فرمائی ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے، یہ جو آیت ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش، افسوس کہ ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، کیونکہ وہ جن کو دوست بنایا ان دوستوں کی وجہ سے آج ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس دن کہیں گے کاش ہم نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ دوستی بڑے معنی رکھتی ہے۔ دنیا کی ہلاکتوں میں ڈالنے والی بھی بروں کی دوستی، بروں کی سنگت، اور آخرت کی ہلاکتوں میں ڈالنے والی بھی بروں کی دوستی، بروں کی سنگت۔ اور دنیا میں عزت کو، وقار کو، مرتبے کو، شان کو، احترام کو، علم کو، فضل کو بڑھانے والی نیکوں کی سنگت، اور آخرت میں کامیاب کرنے والی بھی نیکوں کی سنگت ہوگی، جو نیکوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، نیکوں سے یارانہ رکھتے ہیں، نیکوں سے یاری رکھتے ہیں، نیکوں سے مجلس رکھتے ہیں، نیکوں کے پاس آتے جاتے اٹھتے بیٹھے ہیں۔ وہ اس دنیا میں بھی علم کو حاصل کرتے ہیں، فضل کو حاصل کرتے ہیں، شرافت کو حاصل کرتے ہیں، حیا کو حاصل کرتے ہیں، کتاب کو حاصل کرتے ہیں، سنت کو حاصل کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان کیا۔ اور جو دنیا میں بدوں سے بیٹھتے ہیں، بروں سے یاری رکھتے ہیں، برائیوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن قرآن بیان کرتا ہے کہ اپنی دوستیوں کے اوپر پچھتائیں گے۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے بروں سے دوستی چھوڑ دو، بروں کو حق کی دعوت دو، بروں کو اچھائی کی دعوت دو، بروں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ کس پہ کب توبہ کا دروازہ کھلے آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر برے برائی نہ چھوڑیں تو ان کی سنگت کو ترک کر دو، ان کی مجلس کو ترک کر دو، اور نیکوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ کیا کہیں گے لقد
اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے یار اور مددگار چھوڑ دینے والا ہے، یعنی نہ یار بنتا ہے نہ مددگار بنتا ہے۔ اس دن وہ شیاطین جنہوں نے اس کو تباہ کیا ہوگا، جنہوں نے اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو، اس کے اعمال کو، اس کے افکار و نظریات اور عقائد کو تباہ کیا ہوگا، اس دن تو وہ اس کے ساتھی اور مددگار نہیں بنیں گے۔ اس دن وہ کہے گا کہ ہائے، میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے ان شیاطین نے بہکا دیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے اے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا۔ اب اس آیت کا اطلاق مفسرین نے دو جگہوں پہ کیا کہ قرآن کنہوں نے چھوڑا۔ ایک وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے جو کفار تھے، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی طرف بلاتے اور وہ قرآن سے بھاگتے، جس قوم کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، جس قوم کی زبان میں قرآن آیا، ویسے تو حضور کل کائنات کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن جس خطے اور جس علاقے میں آپ مبعوث ہوئے اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں عرض کریں گے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ امت قرآن سے اپنا دامن چھڑا لے گی، قرآن کو چھوڑ دے گی، قرآن کو ترک کر دے گی اور قصوں کہانیوں کے پیچھے بھاگیں گے، خرافات کے پیچھے بھاگیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں عرض کریں گے یا اللہ، اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا چاہتے ہو، قیامت کے دن فلاح اور نجات پانا چاہتے ہو اور اپنے پیدا کرنے والے مولا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کے دامن کو تھام لو۔ اس سے اگلی آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جرائم شعار لوگ جو تھے وہ دشمن بنائے ان کے، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کی دشمنی کر رہے ہیں یہ صرف آپ کی دشمنی نہیں کر رہے، جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین، تمام انبیاء کے لیے ہم نے مجرم قسم کے لوگوں میں سے ان کے دشمن پیدا کیے۔ فرعون ایک کرمنل مینٹیلٹی تھی، یعنی آپ بار بار دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے اور ان کے مردوں کو قتل کرتے، تو یہ کرمنل مینٹیلٹی ہے۔ آپ نمرود کو دیکھیں اور دیگر انبیاء کے جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں، جتنے لوگ جھٹلانے والے تھے وہ سب کے سب کرمنل مینٹیلٹی کے لوگ تھے، مجرمانہ ذہنیت کے لوگ تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے مجرم تباہ لوگ جو تھے وہ انبیاء کے دشمن بنائے، کیوں کہ وہ ان کے پیغمبرانہ مقاصد کی، ان کے پیغمبرانہ مشن کی مخالفت کرتے، اور اس طرح حق اور باطل قوتوں کے درمیان جو ہے وہ تضاد پیدا ہوتا اور ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا جس میں حق پہ چلنے والوں اور تلاش حق کرنے والوں کے لیے جو راستہ تھا وہ حق اور باطل وہ صاف ہو جاتا، واضح ہو جاتا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو مجرم ذہنیت کے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ ناکام ہوں گے، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے فرمایا۔ پھر آگے چل کے آیت نمبر 44 میں ایک بیان آتا ہے، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے، یعنی جھٹلانے والوں میں سے، کفار میں سے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو، حضور کی ختم نبوت کو جھٹلانے والے، اللہ کی توحید کو جھٹلانے والے یہ جتنے لوگ ہیں، ان کے لیے کہا کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ لوگ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں، چوپایوں کی، جانوروں کی مانند ہے۔ کون لوگ؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو، آپ کی ختم نبوت کو جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے کئی اقوال لکھے ہیں، جن میں سے ایک قول ہے کہ جو چوپایا ہے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ جو چوپایا ہے یعنی جو پالتو چوپایا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وہ حلال چوپایا ہو یا وہ حرام چوپایا ہو۔ مثال کے طور پہ بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، یہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، گھوڑا ہے، یہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ پرندوں میں سے پرندے ہیں جو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح حرام جانوروں میں سے بعض ایسے جانور ہیں چھپائے ہیں جو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، جیسے کتا، بلی وغیرہ عام طور پہ جن کو فیملی پیٹس کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اپنے مالک کو، اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، وہ جیسے کہیں ویسا کرتے ہیں، اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کفار ان سے اس لیے بدتر ہیں کہ پیدا کرنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، نعمتیں دینے والا وہ، عقل کی صلاحیت دینے والا وہ، اور نجات کا پیغام عطا کرنے والا وہ، حق کی طرف بلانے والا، رسولوں کو مبعوث کرنے والا وہ، اور ان کے لیے جنتوں کو، بہشتوں کی نعمتوں کو، اگلی دنیا کے اندر ان کو تیار کرنے والا بھی وہ، اور یہ اسی عطا کرنے والے، پیدا کرنے والے، رزق دینے والے، نعمتیں بخشنے والے کا انکار کرتے ہیں اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا کہ اے حبیب، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو چوپایوں کی مانند ہو چکے ہیں، ان سے بھی بڑھ کر یہ گمراہ ہیں۔ چوپایا بھی اپنے مالک کی بات مان لیتا ہے، یہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتے۔ اور اس میں بڑی خوبصورت بات امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ علیہ، عام طور پہ امام قشیری کے نام سے معروف ہیں، اور آپ کی جو رسالہ ہے، آپ کا ایک ضخیم کتاب ہے الرسالہ، جو تصوف کی بہت شاندار عظیم کتاب ہے، حضرت امام قشیری رحمت اللہ علیہ کی، امام ابو القاسم الحوازن القشیری رحمت اللہ علیہ، آپ کی تفسیر ہے قرآن مجید کی لطائف الاشارات، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتوں کی جبلت میں عقل رکھ دی، اور چوپایوں کو پیدا کیا تو چوپایوں کی جبلت میں صرف حیوانیت یعنی شہوت رکھی، اور بنو آدم کو جب پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی نسل کو جب پیدا کیا تو ان کے اندر دونوں جبلتیں رکھ دی، ملک کی جبلت یعنی عقل بھی رکھ دی، اور چوپائے کی جبلت یعنی حیوانیت اور شہوت بھی رکھ دی۔ پس جس نے، امام ابو القاسم القشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے بھی پہلے گزرے، اور امام غزالی ان کے بڑے مداح تھے۔ امام قشیری رحمت اللہ علیہ آپ آگے فرماتے ہیں کہ گویا جس نے خواہشات کے پیچھے لگ کے، اپنی شہوات کے پیچھے لگ کے، اپنی شہوات اور خواہشات کو عقل پر مقدم کیا اور عقل پر ترجیح دی، وہ چوپایوں کی مانند ہو گیا۔ اور جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، خواہشات کے بے قابو گھوڑے کو لگام ڈالی جس نے اپنی عقل کو ترجیح دی، اور اس کے راستے اس کے وسیلے سے، عقل کے ذریعے سے اس نے ہدایت کا راستہ تلاش کیا، فرماتے ہیں اس نے اپنے اندر ملک کی صفات پیدا کر لی، فرشتوں کی صفات کے قریب ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے انسان کو فرشتوں سے بھی افضل کہا گیا ہے، جیسے حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی، مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفرقان کی آیت نمبر 63 میں اہل اللہ کی صفات بیان کی، 63 میں اور 64 میں، 63 اور 64 دونوں میں اللہ والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اور ان میں ایک حصہ جو ہے، جو آیت نمبر
63 میں آیا ہے اس میں اللہ والوں کے دن کی کیفیت بیان کی، اور جو آیت نمبر 64 ہے اس میں اللہ والوں کی رات کی کیفیت بیان کی۔ اللہ والوں کے دن کا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ، اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے ان سے الگ ہو جاتے ہیں، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، اکھڑ لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ اور آیت نمبر 64 میں فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور رات کا ان کا منظر یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز کے اندر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور سجدے میں پڑے رہنا اور اللہ کے حضور قیام میں کھڑے رہنا، یہ ان لوگوں کی حالت اور کیفیت ہے، ان کے رات کی اور ان کے دن کی۔ اللہ والوں کی نشانیاں اللہ نے بیان کی۔ اب آگے آیت نمبر 67 میں ایک ارشاد مبارک ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو بے جا نہیں اڑاتے اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا زیادتی اور کمی کی ان دو حدوں کے درمیان یعنی اعتدال کے اوپر مبنی ہوتا ہے، کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو بے جا اڑاتے نہیں ہیں، اسراف نہیں کرتے، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، یعنی نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ حد اعتدال کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ لم یسرفو جو ہے اس کا معنی لکھتے ہوئے امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے المفردات میں کہ ہر وہ کام جس میں انسان حد سے تجاوز کرے وہ اسراف ہے، اگرچہ اس کا مشہور اطلاق جو ہے وہ خرچ کرنے پہ ہوتا ہے، لیکن امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی مقدار کے لحاظ سے زیادہ خرچ کرنے والے کو اسراف میں شمار کیا گیا اور کبھی کیفیت کے لحاظ سے خرچ کرنے والے کو بھی اسراف کہتے ہیں۔ اس لیے یہ قول بھی کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی معصیت میں بہت کم بھی خرچ کرو تو وہ بھی اسراف ہے، یعنی جس میں گناہ ہو، جس میں برائی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، اس میں تھوڑا خرچ کیا گیا بھی بہت زیادہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور وَلَمْ يَقْتُرُوا اس کے معنی میں اقتار کا مفہوم لکھتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القطر سے یہ لفظ آیا ہے اور اس کا معنی ہے خرچ میں کمی کرنا، اور یہ اسراف کی ضد ہے اور اسراف کے مقابل ہے، اور یہ دونوں مذموم ہیں، اس لیے اس آیت کریمہ میں ان دونوں سے روکا گیا اور فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، وَلَمْ يَقْتُرُوا اور وہ اس میں کمی بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ اور اس آیت کے معنی میں یہ بھی ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرنے اور عشر ادا کرنے میں حد سے تجاوز نہیں کرتے، اور اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدقہ بھی وہ اتنی حد تک کرتے ہیں کہ جس حد تک وہ اپنا آپ محفوظ رکھ لیتے ہیں، اور اتنا بھی صدقہ نہیں کرتے کہ خود کل کو وہ ضرورت مند بن جائیں، یعنی دونوں چیزوں میں وہ اعتدال کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ اور اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میانہ روی سے کام لیا وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہوگا، جس نے میانہ روی سے کام لیا۔ اب آئیے سورہ الشعراء میں، جو کہ سورہ الفرقان کے بعد آتی ہے، 19ویں پارہ مبارکہ کے اندر
اس کا نام جو ہے وہ الشعراء رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آیت مبارکہ ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاؤُونَ۔ اس صورت میں مکہ کے ان کفار کا رد کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، اور الشعراء کا لفظ قرآن مجید میں اس مقام پہ آیا ہے، اور اسی صورت میں اسی صورت کا جو نام ہے یہ تاسین میم بھی ہے، یعنی صورت کے دو اسما ہیں، الشعراء بھی ہے اور تاسین میم بھی ہے، تو لیکن جو زیادہ معروف ہے وہ الشعراء ہے، اور اگر آپ احادیث اور آثار میں دیکھیں تو دونوں اسما اس صورت مبارکہ کے آئے ہیں۔ الفرقان کے ساتھ اس صورت کی، یعنی اس سے جو پچھلی صورت ہے اس کے ساتھ اس کے متصل ہونے کی جو مناسبت ہے وہ یہ بیان کی گئی کہ سورہ الفرقان اور سورہ الشعراء دونوں صورتوں کی ابتدا قرآن مجید کی تعظیم سے ہوئی ہے، اور سورہ الفرقان کی انتہا جو ہے وہ کافروں کی مذمت کے اوپر ہوئی ہے اور مومنین کی مدح پر ہوئی ہے، اور اسی طرح سورہ الشعراء میں بھی کافروں کی مذمت کی گئی اور مومنین کی مدح بیان کی گئی، اور سورہ الفرقان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا اجمالی طور پہ ذکر تھا، اور اس صورت میں ان دونوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اب آئیے سورہ الشعراء کے آیات مبارکہ کے خلاصے کی طرف۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر خواہی کا بیان ہے، اور کفار کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 22 میں بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا بیان ہے، فرعون کو تبلیغ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کو غلام بنائے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کے متعلق فرعون کے سوال کا جواب ہے، اور معجزہ طلب کرنے پر معجزے کے اظہار کا بیان ہے، اور آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 44 میں جادوگروں کو مقابلے کے لیے اکٹھا کرنے کا بیان ہے، اور جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 51 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالب آ جانے کا بیان ہے، اور جادوگروں کے مسلمان ہو جانے کا بیان ہے، فرعون کا ان کو دھمکیاں دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 68 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کی ہجرت کرنے کا بیان ہے، اور فرعون کا تعاقب کرنا اور غرق ہو جانے کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کے نجات پا جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 104 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغی کارنامے بیان ہوئے، آپ کی دعوت توحید کا بیان ہوا، کفار کی رسوائی اور ان کی حسرتوں کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 105 سے آیت نمبر 122 میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور ان کی قوم کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی گئی تکذیب، مومنین کی نجات اور منکرین کے غرق ہونے کا بیان ہے، اور یہ بیان ہے کہ اللہ ہر حال میں غالب ہے۔ آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 140 میں حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا اور قوم کا ان کی تکذیب کرنا، اور اس کے بعد قوم کی ہلاکت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 175 میں سورہ شعراء کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنا اور جواب میں قوم کا ان کی تکذیب کرنا اور بدکاری کو جاری رکھنا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی نجات کے لیے جو دعا ہے اور قوم لوط کے اوپر عذاب کو بیان کیا گیا ان کی اس بدکاری کی بدولت۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 176 سے آیت نمبر 191 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ ہے، اور تبلیغ کے صلے میں قوم کی طرف سے ان کی تکذیب ہے اور قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 192 سے آیت نمبر 213 میں قرآن مجید کے نزول کی شان بیان کی گئی،
اور علماء بنی اسرائیل کا قرآن پاک کو جاننے کا بیان ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ قرآن کو جانتے ہیں، اور کفار کا عیش و عشرت سے مانے اور منع نہ ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے کی صورت میں ان کی عذاب کی وعید نازل ہوئی۔ آیت نمبر 214 سے آیت نمبر 227 میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا بیان ہے، مومنوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا اور نافرمانوں سے بری و ذمہ ہونے کا بیان ہے، اور گمراہ لوگوں کا شعراء کی پیروی کرنے کا بیان ہے، اور ظالموں کا انجام بیان کیا گیا آیت نمبر 214 سے آیت نمبر 227 میں۔ اب آئیے اس کی کچھ محتویات میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت کے ایمان، یعنی جن لوگوں کی طرف آپ مبعوث ہوئے ان کا ایمان نہ لانا، اور اس میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس حد تک پریشان تھے۔ ارشاد ہوتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ شب و روز محنت فرما رہے ہیں، دعوت حق دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، فریضہ رسالت آپ انجام دے رہے ہیں، اور آپ خود تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمتیں آپ کو عطا کی گئیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام کے لیے یا اپنے مرتبے کے لیے یا آپ اپنی بخشش اور نجات کے لیے تو یہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ ان لوگوں سے انس فرماتے، پیار فرماتے کہ یہ جن بتوں کے پیچھے تمہیں گمراہ لوگوں نے لگایا ہے، جس تکذیب اور تکفیر کے پیچھے اور جس شرک کے پیچھے تمہیں گمراہ لوگوں نے لگایا ہے، اس سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اے میری قوم اللہ کی طرف آ جاؤ، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ فرماتے کہ یہ کلمہ تمہاری نجات کی ضمانت ہے، لیکن قوم تھی کہ وہ گمراہی پہ تلی ہوئی تھی۔ تو اس بہیمانہ رویے کے اوپر جو کفار کی طرف سے اپنایا گیا، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو رنج تھا اور آپ اس لیے بے قرار ہو جاتے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بے قراری کو بیان کیا گیا کہ لوگ اللہ کی طرف جب نہ آتے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ ہو جاتے، آپ پریشان ہو جاتے کہ دیکھو میں انہیں ان کی نجات، ان کی بھلائی کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ میرے پیچھے کبھی یہ اپنے پتھر اٹھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے لگا دیتے ہیں، مجھے لہو لہان کرتے ہیں، کبھی کعبہ کے سامنے میرے اوپر لا کے اجڑی ڈال دیتے ہیں، کبھی یہ میرے ساتھ خاندانی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، کبھی یہ میرے صحابہ کو شہید کرتے ہیں، یہ ان کی دکانیں جلا دیتے ہیں، ان کے اسباب لوٹ لیتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کی اذیتیں جو ہیں وہ یہ طاری کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طبع مبارک پر جو یہ چیزیں گراں گزرتی تھیں، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفقت اور محبت سے یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ایمان لانے سے آپ اس قدر غم زدہ نہ ہوں، بے شک آپ اپنا جو فریضہ رسالت ہے وہ بطریق احسن ادا فرما رہے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کا اپنا مقدر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی دعا ہے سورہ شعراء میں، بہت خوبصورت دعا ہے، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اپنے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ربی حبلی حکمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے رب مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما، مجھے علم و عمل میں کمال عطا فرما، اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے، اپنے صالحین کے ساتھ مجھے ملحق فرما۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ربی حبلی حکمن، اس کا معنی یہ ہے کہ کمالاً فی العلم والعمل والصدق استعد به خلافت الحق
व रियासत अल खल्क, यानी मुझे इल्म, अमल और सिद्क में कमाल अता कर दे ताकि मैं उसके साथ हक की खिलाफत और मखलूक की निगहबानी के लिए तैयार हो जाऊं। वह अल-हिक़नी बिस्सालिहीन की शरह में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल कामिलीना फी मकाम सलाही व हालतिल फलाही अल काइमीन बिहुकूकिल्लाह व हुकूकी इबादिही वफ़्क़ु रदाहु, यानी जो इस्लाह और फलाह में कामिलीन हैं उनके साथ मुझे मुल्हिक फरमा और उनके साथ लाहिक कर ऐसे कामिलीन जो अल्लाह और बंदों के हुकूक अल्लाह की रजा के मुताबिक अदा करने वाले हैं। फिर एक आयत मुबारका है जिसमें यह बयान हुआ कि यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कि कयामत के दिन, उस दिन न कोई माल नफा देगा ना ही बेटे नफा देंगे। इसमें ये मैं वजाहत कर दूं, बाज़ मुफस्सिरीन ने भी इसकी वजाहत में ये लिखा है कि मुसलमानों के अलावा उस दिन किसी काफिर को उसका माल नफा नहीं देगा और ना ही उसकी औलाद नफा देगी। और माल अगरचे वो अच्छाई के रास्तों में खर्च करता रहा, अगरचे वो अच्छाई के रास्तों में खर्च करता रहा तो भी उसे वो माल कोई नफा नहीं देगा और उसकी औलाद उसको नफा देगी नहीं देगी, खा वो कितनी परहेजगार हुई और कितनी साले और कितनी इबादत गुजार ही क्यों ना हुई। क्यों कि उसने ईमान नहीं लाया, उसने ईमान नहीं लाया, उसने अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में शिरक किया और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को और पैगाम हक को उसने झुटलाया। इसकी पादाश में उसका माल चाहे उसने जितना ही हक की राह में खर्च किया हो उसे कोई नफा नहीं देगा। उम्र भी एक मता है, उम्र भी एक माल है, खा उसने अच्छाई में अपनी उम्र वक्फ कर दी लेकिन जन्नत का मुस्तहिक नहीं होगा। खा उसके बच्चे कितने साल नेक इबादत गुजार परहेजगार क्यों ना हुए, लेकिन अगर खुद वो अल्लाह की तौहीद में शिरक करता रहा और नबी पाक अलैहिस्सलाम को झुटलाता रहा, आपके पैगाम को झुटलाता रहा, तो वो कभी भी जन्नत का मुस्तहिक नहीं होगा। लेकिन जहां तक ताल्लुक मोमिनीन का है, मोमिनीन के बारे में अल्लाह ताला ने नवीद अता फरमाई सूरह अल बकरा में, वमा तुनफिकू मिन खैरी युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम जो भी माल खर्च करते हो, तुम जो भी माल खर्च करते हो या खर्च करोगे तुम्हें उसका पूरा पूरा अजर अता किया जाएगा और तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। ये किन के लिए फरमाया? ये उनके लिए फरमाया जिन्होंने हिदायत के पैगाम को कबूल कर लिया। अब अगला हिस्सा इस बात की तस्दीक करता है और वो ये है कि इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वही शख्स नफामंद होगा जो अल्लाह की बारगाह में सलामती वाले बेऐब दिल के साथ हाजिर हुआ, जिस दिल में न शिरक हुआ, ना गुस्ताखी मुस्तफ़ा हुई, ना हुजूर अलैहिस्सलाम की तकजीब हुई और ना दीन हक को और पैगाम हक को झुटलाना हुआ, और जो दिल किब्र से, उज्ब से, रिया से भी पाक हुआ, और जो दिल हवस से, हिर्स से, बुग़्ज़ से, नफरत से भी पाक हुआ, जो साफ शफाफ आईने की तरह चमकता हुआ दिल हुआ, उसको कबूल किया जाएगा और उसको कुरान मजीद ने क़ल्ब सलीम कहा है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका सही बुखारी शरीफ में है, सही मुस्लिम में भी है, जो इस बात की वजाहत करती है कि इन्न फिल जसद मुदगतुन फ़इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। फरमाया कि बेशक इंसान के जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरा वजूद सही हो जाता है, और अगर वो खराब हो जाए तो पूरे वजूद के अंदर खराबी वाक़ई हो जाती है। इसलिए फरमाया कि वो टुकड़ा बहुत अहम है, और वो टुकड़ा क्या है? अला वहियल क़ल्ब, वो टुकड़ा तुम्हारा दिल है। अगर दिल साफ है तो सब कुछ ठीक है, और अगर दिल साफ नहीं है तो फिर आमाल जो हैं वो रियाकारी के अंदर तब्दील हो जाते हैं। वो आमाल सालिहा नहीं रहते, वो रियाकारी के अंदर बदल जाते हैं। इसलिए फरमाया गया है कि अपने दिलों की सफाई करो, अपने दिलों को सलामत कर लो।
اور اولیاء اللہ کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک، جو علم باطن کے ماہرین ہیں، جو روحانی امور کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا دار و مدار تمہاری نیت کے اوپر ہے، اور یہ حدیث پاک ہے۔ اور وہ یہ جتنی آیات جو قلب کے متعلق ہیں، ان کو وہ سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں کہ بندو، تمہارے بہت سے معاملات تمہارے دل کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمل کرتے ہوئے تمہارے دل میں کیا تھا، دل صاف تھا یا دل گدلا تھا، دل میلا تھا، دل زنگ آلود تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ دل کو صاف کرو اللہ کے ذکر کے ذریعے، ذکر اللہ کی کثرت سے دل کو صاف کرو، محبت مصطفیٰ کی دولت سے دل کو صاف کرو۔ پھر آخر کی طرف آتے ہوئے تقریباً آیت نمبر 192 میں ارشاد مبارک ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے، نازل بہ الروح الامین، اسے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام لے کے اترے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب انور پر ہم نے اس کو اتارا تاکہ آپ نافرمانوں کو ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے علی قلبک کہ یہ آپ کے دل کے اوپر نازل کیا گیا، اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس معزز امین جلیل القدر اور فرشتوں کے سردار فرشتے نے آپ کے قلب منیر کے اوپر یہ قرآن مجید اتارا ہے، جو ہر قسم کی آلودگی اور کمی اور بیشی سے پاک ہے۔ تو قرآن مجید کو پاک جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اور یہ قرآن جب زمین پہ اتارا گیا تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پہ اتارا گیا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی پاک ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اقدس بھی پاک ہے۔ اب سورہ نمل کی طرف آئیے۔ اس سورت کا جو نام ہے یہ بھی 19ویں پارے ہی میں ہے، سورہ نمل، اور اس سورت کا جو نام ہے وہ النمل ہے، اور اس کا ذکر بھی ایک آیت مبارکہ میں آیا، حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ تو یہ سلیمان علیہ السلام کا جو چونٹیوں والا واقعہ ہے، اس واقعے کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے وہ النمل رکھا گیا۔ النمل جو ہے یہ چونٹی کو کہتے ہیں۔ سورہ نمل اور سورہ شعراء میں باہمی مناسبت یہ بیان کی گئی ہے کہ سورہ شعراء میں دیگر انبیاء کرام کے قصص ذکر ہوئے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ نہیں تھا، تو وہ قصہ چونکہ سورہ النمل میں آیا ہے، اس لیے سورہ النمل کو سورہ الشعراء کے بالکل بعد رکھا گیا۔ اور سورہ الشعراء میں جن انبیاء کے قصص اجمالی طور پر کچھ کے بیان ہوئے، سورہ النمل میں ان کے قصے تفصیلی طور پر بیان ہوئے۔ اور سورہ شعراء کی ابتدا میں بھی قرآن مجید کا وصف بیان فرمایا تھا، اور سورہ نمل کی ابتدا میں بھی قرآن مجید کا وصف بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کے خلاصے کی طرف، سورہ نمل کے، اور 19ویں پارے میں اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 59 تک بیان ہوئی، اور اس آیت کا آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 میں سورہ نمل میں قرآن مجید کی شان بیان ہوئی، مومنین کی صفات کو بیان کیا، اور ایمان نہ لانے والوں کے عذاب اور ان کی رسوائی کا ذکر ہوا۔ اور آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگ لانے کے لیے جانا، وادی مقدس میں ہم کلامی کا شرف حاصل ہونا، معجزات کا عطا ہونا، فرعون کی طرف جانا، اور فرعونیوں کے انکار اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی علمی شان کو بیان کیا اور ان کی شکر گزاری کو بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کے ساتھ سفر کرنا اور چونٹیوں کے قصے کو اس میں بیان کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 میں یہ بیان ہوا کہ ہدہد غائب ہو جاتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے باز پرس فرماتے ہیں، اور ہدہد جو ہے وہ خبر دیتا ہے کہ ملکہ بلقیس
اور اس کی قوم کا سورج کی پوجا کرنے کا منظر، اور وہ گمراہ ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے کہ آپ ہدہد کے ہاتھ ملکہ بلقیس کی طرف خط بیچتے ہیں، اور ملکہ بلقیس کو مسلمان ہونے کی دعوت دینے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 37 میں ملکہ بلقیس کا اپنے سرداروں سے مشورہ کرنا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحفے بھیجنے کا بیان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان تحائف کو قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 44 میں ملکہ بلقیس کے آنے کا اور اس کے تخت کے لے آنے کا واقعہ ہے، اور ملکہ بلقیس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہونے اور پھر آپ کے ساتھ اسلام لے آنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 53 میں حضرت صالح علیہ السلام کی بعثت کو بیان کیا گیا، قوم سمود کی تباہی کو بیان کیا گیا، اور ایمان والوں کی نجات کو بیان کیا گیا۔ اور آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 59 تک حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت ہے، اور قوم لوط کے قبیح فعل کا ایک مرتبہ پھر ذکر ہے، اور ان کے اس برے فعل، یعنی جو وہ سیم سیکس میرج کا جو ان کا کانسیپٹ تھا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکذیب بھی فرمائی، اور یہ بیان کیا کہ ان کے اس سیم سیکس میرج کی ان کی جو یہ بدفعلی تھی، ہم جنس پرستی تھی، اس کے عوض ان کے اوپر ہم نے اپنا عذاب مسلط کیا، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام فرمایا ہے سورہ نمل میں۔ آغاز اس کا ہوتا ہے تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ تاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا صحیح معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ یہ کتاب روشن، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و بشرا للمؤمنین، جو ہدایت ہے ایسے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ارشاد جو ہے کہ یہ قرآن اور واضح کتاب کی روشن آیات ہیں جو اہل ایمان کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اس سے ایک چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے اکثر لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور اس قرآن کو پڑھ کے اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو کون لوگ ہدایت پاتے ہیں؟ اس فلسفے کو قرآن اپنی ان آیات میں واضح کرتا ہے کہ ہدی و بشرا للمؤمنین، جو مومن ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کے دین کی تصدیق کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو، حضور کی ختم نبوت کو مانتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی اطاعت کرتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ کا ایسا ادب کرتا ہے جیسا اللہ نے قرآن میں سکھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ، حضور کی شریعت پہ چلتا ہے، حضور کے دین کا حامی اور مددگار ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اپنا یہ جو سلسلہ اتباع ہے اس کو قائم کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور قرآن مجید کی تصدیق کرتا ہے، اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، حشر کے اوپر قیام رکھتا ہے، دوبارہ اٹھنے کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور جنت اور جہنم ان دونوں کے عذاب اور نعمتوں کے برحق ہونے پہ یقین رکھتا ہے، ایسا شخص ہے جو قرآن مجید سے ہدایت پاتا ہے۔ نمل کا جو واقعہ ہے چونٹیوں کا، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ فرمایا حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی جو ان کی سردار تھی، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اے چونٹیوں،
اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اور اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے کچلی جا رہی ہو۔ اور آگے بیان ہوتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا ہے پروردگار مجھے اپنی توفیق سے اس بات کے اوپر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں۔ کون سی نعمت؟ جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والد پر انعام فرمائی، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے قرب خاص والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ یہ دعائے سلیمان علیہ السلام ہے۔ آئیے سب مل کے سلیمان علیہ السلام کی دعا پہ اور قرآن کے کلمات پہ آمین کہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ اس پہ صاحب روح البیان نے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم وارد ہوئے بغداد میں، غالباً حضرت قتادہ تھے، تو ان سے لوگوں نے سوال کرنے شروع کیے اور ان سے درس لینا شروع کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ابھی کم سن لڑکے تھے، تو آپ بھی قتادہ کے پاس چلے گئے سیکھنے کے لیے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور عرض کرنے لگے کہ جس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کیا تھا وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ تو آپ کے سوال پہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور حضرت امام اعظم کی طرف دیکھنے لگے، یعنی مراد یہ تھی کہ آپ بتائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ میرے خیال میں وہ چونٹی مؤنث تھی۔ تو حضرت قتادہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ مؤنث تھی اور مذکر نہ تھی؟ تو آپ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قالت نملتن، اگر وہ مذکر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قال نملتن، یعنی قالت یہ انگریزی ایکسپریشن میں جس کو شی کہتے ہیں کہ شی سیڈ، اس کو کہتے ہیں قالت، اور جب مذکر کے لیے میل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ استعمال ہوتا ہے قالا، تو یعنی ہی سیڈ، اس مرد نے کہا، اور شی سیڈ اس عورت نے کہا قالت۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کم سنی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کے اتنے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے، اور یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہی ہے جو قوموں کو بھی عروج عطا کرتا ہے اور افراد کو بھی عروج عطا کرتا ہے۔ گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، خلاصہ ذرا طویل ہو گیا، لیکن آخر میں ایک علم ہی کے بارے میں ایک بات ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی آپ پلک ہی نہ جھپکنے پائے تھے کہ جو تخت تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ پڑا۔ جو ملکہ بلقیس کا بھاری بھرکم تخت سینکڑوں میلوں کی مسافت پہ تھا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آنکھ جھپکنے کی دیر میں۔ قرآن بیان کرتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو تھا وہ آصف بن برخیہ نے وہاں پہ حاضر کر دیا۔ تو جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی، کہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں اس کی نعمتوں کا کفران کرنے والا بندہ بنتا ہوں۔ مفسرین کرام نے اس پہ فرمایا ہے
وَوَصَّفَ اللَّهُ آصف بِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے آصف بن برقیہ کی تعریف کی یہاں پہ اس لیے کہ وہ کتاب کا عالم تھا، وہ کتاب کا علم رکھتا تھا۔ وَالْإِشَارَةُ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِعُلُومِ الظَّاهِرِ وَعَالِمًا بِعُلُومِ الْبَاطِنِ، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ صرف علوم ظاہر کا عالم نہ تھا، وہ علوم باطن کا بھی عالم تھا۔ وہ علوم ظاہر کا ہی عالم نہ تھا، وہ علوم باطن کا بھی عالم تھا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی علم باطن عطا کیا تھا، یعنی یہ ایسی دولت تھی کہ امتیوں سے کرامات کا، خرق عادت کا ورود ہو جاتا، تو ہر وہ اعلیٰ وصف جو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کو عطا کیا، وہ تمام اعلیٰ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری امت کو عطا فرمائے۔ اس لیے مفسرین نے اس آیہ مبارکہ سے اس بات پہ استدلال کیا ہے کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے امتوں کو ایسی کرامات عطا ہوئیں، نبیوں کے علاوہ امتیوں کو عطا ہوئیں، تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطریق اولا اپنے اندر ایسے نفوس قدسیہ رکھتی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی خرق عادت اور کرامت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اولیاء کاملین کے بارے میں معروف ہیں، بالخصوص سیدی غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دیگر اولیاء کاملین کی جو کرامات معروف ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے مفسرین نے ان کرامات کے اوپر استدلال کیا ہے کہ انبیاء کے علاوہ امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے خواص عطا کر دیتا ہے کہ وہ کتاب کے علم سے ایسی قدرت پا لیتے ہیں کہ سینکڑوں میلوں کی مسافت پہ بند کمروں میں، پہروں کے اندر، محل کے اندر شاہی فوج کے پہروں میں ایک بھاری بھرکم 40 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 40 گز اونچا بہت قوی اور عظیم تخت پڑا ہے، وہ پلک جھپکنے میں ان پہروں، دیواروں، چھتوں سے اٹھا کے اتنی مسافت طے کرا کے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے اپنے محبوب بندوں کے اوپر، جس کو چاہے یہ قدرت بخش دے۔ گرینڈ سمری آیات 343 اس میں بیان ہوئی، 3 سورتیں آئیں اس میں، الفرقان آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 77 تک، الشعراء آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 227 تک، اور سورہ النمل آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 59 تک۔ آسمانی کتب میں تورات کا ذکر ہوا، قرآن مجید کا ذکر ہوا، اور جرنلی کتاب کا ذکر ہوا۔ انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، بنی اسرائیل اور قوم لوط کا ذکر ہوا۔ معجزات میں عصائے موسیٰ کا اژدہا بن جانا اور ید بیضاء عصائے موسیٰ سے خشک راستے بن جانا۔ عذاب میں قوم نوح کے غرق ہونے کا ذکر ہوا، قوم لوط پہ بدعمالی کی وجہ سے اور ہم جنس پرستی کی وجہ سے اور سیم سیکس میرج کی وجہ سے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم فرعون کو غرق کیا گیا، قوم ہود پر ہوا کا عذاب آیا، اور قوم شعیب پر بادل کا عذاب آیا۔ واقعات بکثرت اس میں آئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا اور اپنی قوم کو دعوت توحید دینا، اور دیگر انبیاء جن کا ذکر آیا ان کے واقعات آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے واپسی پر دوران سفر وادی طور میں جانے کا واقعہ آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے لشکر کے ساتھ سفر کرنا، ملکہ بلقیس کا کہ مسلمان ہونا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا اتنے بھاری برکم تخت کو وہاں پہ حاضر کرنا، اور ملکہ بلقیس کا ایمان لانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ظاہری اور باطنی انوار سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔